بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مقدس مطہر مہینہ چل رہا ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے پہلو اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے پہلو اور آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی وہ باتیں جو ہم میں سے ہر ایک سننا اور پڑھنا چاہتا ہے، لیکن بعض دفعہ سننے اور پڑھنے کی کوئی ایسی سہولت نہیں ہوتی جس سے کچھ ایسی کیفیت ہو کہ ہم معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ ہم نے یہ بہتر خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی نسبتیں ہیں اور جتنی آپ علیہ السلام کے سبب سے اذکار ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ہم بھی ذکر کر دیں۔ اگرچہ یہ تھوڑی سی ویڈیو ہو سکتا ہے آپ کے حق میں لمبی ہو جائے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ لمبی بھی نہیں ہوگی اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں کرے گی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کر دیں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ حضرات محترم، عربی میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور واقعہ اصحاب فیل کم و بیش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے پیش آیا۔ ظاہر ہے اس کی پلاننگ تو بہت پہلے ہوتی رہی ہوگی، لیکن جو اختتامی مراحل تھے وہ 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک سورہ فیل آخری پارے میں موجود ہے اور اس کی تفسیرات میں بھی موجود ہے۔ ہم آپ کو مختصر انداز سے اس سے متعلق بیان کریں گے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ یمن کے اندر دارالسلطنت جو یمن کا تھا صنعاء، اس جگہ پہ وہاں کے بادشاہ تھا ابرہ۔ اس نے ایک بناوٹی ماڈل خانہ کعبہ کا بنایا اور اس نے یہ خیال کیا کہ لوگ یہاں سے مکہ جاتے ہیں، وہاں پہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں یہاں پہ خانہ کعبہ کا تعمیر کا سلسلہ کر دوں اور لوگ کعبہ کے مقابلے میں اس کا حج کریں گے اور اسی کا طواف کریں گے، ادھر ہی آئیں گے۔ لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ رب تعالیٰ کی رحمت کا جو خاص مرکز ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر بہت سے لوگ بعد میں بھی پیدا ہوئے۔ آج اس دور میں جب میں بات کر رہا ہوں، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں مکران کے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو نام تو مسلمان ہونے کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو ذکری مذہب بھی کہتے ہیں، جو وہاں پہ خانہ کعبہ معاذ اللہ بنا کر اسی کا طواف کرتے ہیں، اسی میں حج کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات بکتے ہیں۔ تو دور جہلیت کا جو ایک ماڈل ہے وہ آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں پہچان نصیب کرے۔ تو خیر، جب اس نے یہ ماڈل بنایا اور وہاں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ طواف کرنا شروع کیا اور وہاں پہ جو ہے حرکات و سکنات شروع ہوئی۔ مکہ پاک میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ کنانا۔ ان کا ایک شخص تھا، اس کو جیسے معلوم ہوا کہ ابرہ بادشاہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مکہ پاک سے دشمنی کرتے ہوئے مکہ پاک میں کعبۃ اللہ سے معاذ اللہ مقابلے کے طور پر ایک جو ہے وہ کعبۃ اللہ بنایا، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہاں طواف کریں، حالانکہ یہ شرعی طور پر درست نہیں تھا، اور اس دور کے اعتبار سے جب برا سمجھا جا رہا ہے تو اس دور میں کتنا برا ہوگا۔ خیر، یہ جو کنانا قبیلہ کا بندہ تھا، اس نے جا کر غصے سے جل کر غیظ و غضب میں اس بناوٹی گھر کے اندر جا کر جو ہے وہ بول و براز کر دیا، پیشاب کیا اور پھر اس دیواروں کے ساتھ اس کو لت پر پت کر دیا۔ ابرہ بادشاہ نے دیکھا، بڑا غصہ آیا، جلال آیا، اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور اس کے لشکر میں خاص بات یہ تھی کہ وہ ہاتھیوں کا لشکر تھا اور بہت ایک طویل لشکر تھا۔ وہاں سے چلا سفر کرتے کرتے جب یہ کعبۃ اللہ کے قریب مکہ کی وادی میں آئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں تو پھر دشمن جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی آگے لحاظ نہیں کرتا، یہ واقعتاً دشمن تھے۔ تو انہوں نے آ کر خانہ کعبہ کے جو متولی تھے حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 200 سے 400 تک اونٹ ہانک لیے، اور اسی طرح جو اور بھی یہاں کے لوگ تھے، موحد تھے اور کچھ مشرکین بھی جو خانہ کعبہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان سب کے جو ہے وہ جانور ہانک کر یہ لے گئے۔ لوگوں نے جا کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے دادا ہیں، متولی کعبہ ہیں، ان کو جا کر شکایت کی، ایسا ایسا معاملہ ہوا، وہ تو ہمارے جانور اور مویشی لے کر چلے گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہلی کیفیت میں تھے ویسے آپ بھی ہیں، اس کو کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی۔ لیکن جب لوگوں کا اظہار اور اصرار بڑھا کہ حضور آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کچھ کیجیے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ پکے موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اگرچہ زمانے فطرت تھا، اس وقت کوئی نبی نہیں تھا جس پر وہ اس انداز سے ایمان رکھتے، تو ایمان رکھنا ضروری بھی نہیں تھا، پہلے انبیاء کو ماننا یعنی ان کی جو اس اعتبار سے پیروی ہے کہ کس نبی کی پیروی کرنی ہے،
वही का ज़माना नहीं था, लेकिन सारे नबियों को वो हक़ सच मानते थे। आखिरी नबी अलैहिस्सलाम अभी तशरीफ़ नहीं लाए थे। तो ख़ैर इनका रब पर भरोसा बड़ा मज़बूत था, लेकिन इन्होंने एक अंदाज़ ये इख्तियार किया कि अबरा बादशाह के सामने ये चले गए। जब ये गए तो इनका चेहरा भरा-भरा नूरानी चेहरा, दबदबा, रोब, तो वो जो बादशाह था, जिसके लिए जनाब वो कालीन बिछाए जाते हैं, जिसके लिए खादिम और बड़े नौकर-चाकर मौजूद हैं, वो इनका चेहरा देखते ही खड़ा हो गया। जैसे खड़ा हुआ, तो जैसे होता है, जी मजाल, आओ हुज़ूर बैठें, तशरीफ़ रखें, हुक्म फरमाएँ, क्या मामला हुआ? तो वो ना उसके दिल में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोब बैठा। जैसे रो बैठा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसने पूछा, आपने इरशाद फरमाया हमारे सुना है तुमने मवेशी, जानवर, ऊँट वग़ैरह ले लिए, हम उनको लेने आए हैं। वो जो अबरा बादशाह था उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और उसने कहा, मैं तो ये समझ रहा था पता नहीं कोई बड़ी बात करेंगे, इन जानवरों के पीछे आप आए हैं। आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप इन ऊँटों से, बकरियों से मोहब्बत करते हैं, दुनिया के माल से। उसको ये पता नहीं था ये तो हुज़ूर के दादा हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद दुनिया से बेरग़बत हैं, तो उनके आबा व अजदाद भी दुनिया से बेरग़बत हैं। लेकिन चूँकि ज़िंदगी बरतने के लिए और फिर लोगों की हाजात और ख़्वाहिशात जो होती हैं, पूरी करने के लिए बंदा बाज़ दफ़ा होता है, वो चाहता है कि मेरे पास माल हो, दौलत हो, जिससे मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँ। तो इन्होंने कहा बस हमारे माल मवेशी दे दें। उन्होंने कहा आप ये बात कर रहे हैं, खाना काबा और काबतुल्लाह और उसकी हिफ़ाज़त? तो फरमाया वो जिसका घर है वही हिफ़ाज़त कर लेगा। यानी वो रब का घर है तो रब हिफ़ाज़त कर लेगा। बादशाह बड़ा मुतासिर भी हुआ और तअज्जुब भी हुआ और उसे थोड़ा अजीब लगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मवेशी हाँक कर और लोगों के मवेशी हाँक कर ये अपना जो है घरों को आ गए। जैसे यहाँ आए तो इन्होंने एक काम किया और बड़ा दिलचस्प काम किया। लोगों को कहा ये अपने-अपने जानवर हैं, तुम इन जानवरों को अपने पास रख लो। और ये जो वीडियो का अगला हिस्सा है ये दूसरी वीडियो में आप मुलाज़ा फरमा लें।